جی نثار صاحب، OIC کا تو میں نے بتایا شاید غالباً 18 اکتوبر کو شاید اجلاس ہوا یا 19 اکتوبر کو، اور اس میں کوئی امپیکٹ بھی سامنے نہیں آیا. لیکن یہ جو ہوئی ہے عرب اور مسلم سربراہان کی کانفرنس، اس بے اعتبار سے اہم تھی کہ 11 سال بعد بہرحال ایرانی صدر وہاں آئے، اور ایرانی صدر اور ترکی صدر اور پھر سعودی عرب اور دیگر ملک، یہ اس طریقے سے سامنے آنا، یہ ٹھیک ہے کہ وہ جو مظالم ہو رہے ہیں، جو بربریت ہو رہی ہے، جو ناقابل بیان سانحہ ہو رہا ہے غزہ میں، وہ تو جاری ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک ریاض کانفرنس سے آنے والے دنوں میں اس کا اثر پڑے گا؟ جی بہت شکریہ مجاہد صاحب. ریاض کانفرنس اس لیے اہم تھی کہ 57 اسلامی ممالک، اس میں 22 عرب ممالک بھی تھے، وہ اس اجلاس میں شریک ہوئے. اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ایرانی صدر سمیت بشار الاسد کئی سالوں بعد وہاں پر جو ہیں وہ اس اجلاس میں دکھائی دیے ہیں. اور مسلم سربراہان نے 36ویں روز بالآخر غزہ میں جاری جو جنگی جرائم ہے اس کا نوٹس لے ہی لیا ہے. لیکن وہ نوٹس صرف اتنا ہی تھا کہ جسے آپ نے اوپر لکھا ہوا بھی ہے اپنے ٹکرز میں کہ نشستن، گفتن اور برخاستن کے علاوہ انہوں نے کوئی خاص اقدام نہیں کیا. اور اسی دوران آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے اس کو اتنا سیریس لیا کہ اس نے نہ اس کے اوپر کوئی بیان جاری کیا، نہ اپنی جنگ بندی روکی، بلکہ وہ مسلسل وہاں پر ہسپتالوں کو اس دوران ٹارگٹ کرتا رہا ہے. بلکہ میں نے کل ایک نیتن یاہو کا ایک پیغام دیکھا تھا جس میں اس نے عرب ممالک کو کہا ہے کہ وہ خاموش ہو جائیں، اور اگر وہ اپنے انٹرسٹ یا مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں تو وہ خاموش رہیں، وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ اس پہ لب کشائی نہ کریں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اجلاس نے یہ تو کہا کہ اسرائیل کو جو ہے حق دفاع نہیں دیا جا سکتا کیونکہ فلسطینی جو ہیں وہ قابض نہیں ہیں بلکہ وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے سیز فائر کی بات کری ہے، انہوں نے ہیومینیٹیرین ایڈ کی بات کری ہے، لیکن اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی پالیسی، کوئی اسٹریٹجی، کوئی روڈ میپ کا اعلان نہیں کیا. یعنی جسٹ ایک میٹنگ تھی جس کا ایک جو ہے وہ اعلامیہ سامنے آیا، اور اس اعلامیہ کے بعد سے ہم نے آج کے دن تک کچھ بھی نہیں دیکھا. اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ القدس ہاسپٹل، الشفا ہاسپٹل پہ اسرائیل نے آج بھی حملے کیے ہیں. یعنی اس نے کتنا OIC کو یا عرب ممالک کے اس اجلاس کو سیریس لیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے. غزہ میں کل 25 بڑے ہسپتال تھے جن میں سے 23 آؤٹ آف آرڈر ہو چکے ہیں. آج صرف 2 ہسپتال باقی تھے جن پہ اور اسرائیل نے حملہ کیا. جی نثار صاحب، میں جتنی بھی خواتین سے گفتگو کر رہا تھا یا جو بھی صحافیوں سے بات کر رہا تھا، تو عام طور میں دیکھتا تھا کہ جرنلسٹ جو ہے ہم لوگ بڑے پروفیشنلز ہوتے ہیں اور بڑے یعنی ان کے اوپر اتنا اثر نہیں ہوتا. لیکن ہمارے پروگرام میں نے جن کو بھی بلایا، خاص طور پر خواتین کو، تو آپ نے ان کے جو تاثرات تھے وہ ان کے حاوی ہو گئے ان کے پروفیشنلزم پر. غالباً اتنی بہیمت اور اتنی بربریت شاید اس طرح پہلے ہوئی بھی نہیں ہوگی نثار صاحب جو ہوئی ہوئے. جی بالکل ایسا ہی ہے. غزہ کی جنگ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے اسکولوں کو، ہسپتالوں کو اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی. اگر آج 11,000 لوگ شہید ہوئے ہیں غزہ کی جنگ کے اندر، تو اس میں آپ کے پاس فیگرز موجود ہیں کہ 4,000 ساڑھے 4,000 سے زائد بچے ہیں، 3 ساڑھے 3,000 سے زائد خواتین ہیں. یعنی معصوم لوگوں کو، جو ہیلپ لیس لوگ تھے، جن کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، یعنی مسلح لوگ نہیں تھے، وہ کوئی ملیشیا نہیں تھے، ان کو انہوں نے اپنے بامز کا، اپنے فاسفورس بام کا نشانہ بنایا ہے. اور اس لیے وہ مظالم دیکھ کر آپ کو مسلم ممالک سے زیادہ پہلی بار یہ رد عمل مغرب میں دیکھنے میں آیا کہ جہاں پر لوگ پہلے اسرائیل کے حامی تھے، ان ممالک میں ملینز آف لوگ نکلے ہیں جن میں مسلم کی تعداد کم ہے، نان مسلمز نکلے ہیں، اور انہوں نے اس ظلم کے خلاف احتجاج کیا ہے. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برطانوی جو ہوم سیکرٹری ہے اس کو جو ہے وہ ان کے وزیر اعظم نے ان کی پوزیشن سے برخاست کر دیا ہے، سیک کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے پرو فلسطینین پروٹیسٹ کے خلاف جو ہے وہ بہت ہی یعنی مطلب نامناسب الفاظ استعمال کیے تھے. تو یہ پبلک ریئیکشن ہے. آپ پبلک ریئیکشن کو اب روک نہیں سکتے. آپ حماس سے لڑنے کی بات کرتے تھے، لیکن حماس کی بجائے آپ نے معصوم بچوں کو، ننھے بچوں کو، خواتین کو اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے. پورے غزہ کو آپ نے جو ہے وہ کھنڈرات کا ڈھیر بنا دیا ہے. اور افسوس یہ کہ مغربی ریاستیں اس پر ان کی حمایت کر رہی ہیں، ان کو بلینز آف ڈالر سینکشن کر رہی ہیں، جبکہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ عالم میں خوف میں ہیں. یعنی OIC کا اجلاس بھی ہم کہہ سکتے ہیں صرف ایک جو ہے وہ زبانی جمع خرچ کے لیے تھا. وہاں پر سب جمع ہوئے، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن کون سے دن وہ جمع ہوئے ہیں؟ جب 36 دن سے معصوم نہتے لوگوں کا قتل عام ہوا تو 36ویں دن ہم جمع ہوئے ہیں، اور وہاں پر بھی بیٹھ کے ہم نے سمبولک اسٹیٹمنٹس دی ہیں. ہم نے یہ بات نہیں کری کہ ہم سفارتی تعلقات اسرائیل سے منقطع کریں گے، ہم اپنے سفیروں کو واپس بلائیں گے. 57 میں سے 30 سے زائد اسلامی ممالک کے اسرائیل سے ڈپلومیٹک اینڈ ٹریڈ ڈیلز ہیں. انہوں نے کسی نے اس پہ
اسٹینڈ نہیں لیا کہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں. مغرب نے اسٹینڈ لیا اس کے اوپر. افسوس یہ ہے کہ آئل کی جو سپلائی ہے وہ مسلمان ممالک سے جا رہی ہے, قازقستان سے, آذربائیجان سے. کوئی اس کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. غزہ کے پاس آئل نہیں ہے, اس لیے ہاسپٹل بند ہو رہے ہیں. اسرائیل کے پاس آئل ہے مسلم ممالک سے. تو یہ ایک ایسی افسوسناک صورتحال ہے کہ جس نے پوری مغربی دنیا کو جھنجھوڑ دیا ہے. ہر جو دل رکھنے والا شخص ہے, جس کے اہل دل ہے, وہ اس پہ پریشان ہے. اور یہی جرنلسٹوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں, لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں مغرب میں موجود, کہ وہ جو ہیں جب اپنی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے, وہ افسوس کرتے ہیں, روتے ہیں, کیونکہ غزہ میں جو بربریت ہو رہی ہے اس کی اس صدی میں مثال نہیں ملتی ہے آپ کو. نثار صاحب, آپ نے ان کی, اگر میں کنکلوڈنگ آپ سے یہ سوال کروں کہ یہ ایک 35 دن کم تو نہیں ہوتے, یہ تو کوئی تقریباً اس طرف جا رہا ہے کہ غالباً ویتنام وار دیکھی ہم نے, یہ اور بھی وار دیکھی, لیکن یہ تو جو جنگ ہے اس کو تو آپ ایسا نہیں دیکھ رہے کہ اسرائیل ایک اینڈ تک پہنچانا چاہتا ہے, کمپلیٹلی ڈسٹرائے دا پیلسٹینین ریزسٹنس ان حماس. نثار صاحب جی بالکل ایسا ہی ہے. اسرائیل نے سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ حزب اللہ کے خلاف لڑی ہے 2006 میں, جو 33 روزہ جنگ تھی. اور یہ جنگ آج 38ویں روز, یا وہ جو جیسے لیلا نے کہا ہے, للیتا علی نے, کہ یہ جینوسائیڈ ہے غزہ کے لوگوں کا, وہ 38 ڈیز ہیں. آج 38واں دن گزر چکا ہے. اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ مکمل طور پہ اس علاقے پہ قبضہ کرے. حماس کو وہ کہہ رہے ہیں بار بار, جبکہ اصل میں حماس نہیں بلکہ وہ فلسطینی شہریوں کی نسل کشی چاہتے ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ جنگ اب اسرائیل کے ہاتھ میں بھی نہیں رہی ہے. امریکہ ان کو اپنے ٹول کے طور پہ استعمال کر رہا ہے, کیونکہ امریکہ کی ایک بڑی پراکسی اسرائیل ہے اس ریجن کے اندر. امریکہ اپنی یہاں پہ پریزنس کے لیے اسرائیل کو استعمال کر رہا ہے, اس کو $14 بلین کے جو ہے اماؤنٹ سبسیڈائز کر رہا ہے, اس کو ہتھیار دے رہا ہے, اس کے لیے میڈیٹرین سی میں اپنے جنگی جہاز اور آبدوز بھیج رہا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جنگ ایکسپینڈ ہوتی دکھائی دیتی ہے. میں نے ابھی پڑھا ہے تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام سے پہلے کہ حزب اللہ نے نارتھ سے اسرائیل پہ کل جو ہے وہ بارکان میزائل استعمال کیا ہے, اور اس کے اندر 500 kg کا انہوں نے بارود استعمال کیا, جس سے کہتے ہیں کہ اسرائیلی 22 سے 23 فوجی اور ان کی ایک پوری جو بیس ہے وہ تباہ ہوئی ہے. اور اسرائیل جو نہیں چاہتا تھا کہ لبنان اس میں انوالو ہو, لگتا یہ ہے کہ حزب اللہ آہستہ آہستہ فلسطینیوں کی حمایت میں اس میں انوالو ہونا شروع ہو چکی ہے. یمن سے آپ حوثیز کو دیکھ سکتے ہیں, وہ 2000 کلومیٹر کا ان کا ڈسٹینس بنتا ہے اسرائیل تک, یعنی سعودی عربیہ, پھر جارڈن اور پھر اسرائیل آتا ہے. وہ وہاں سے اپنی استطاعت کے مطابق میزائل فائر کر رہے ہیں, کیونکہ سعودی عربیہ یا جارڈن اس کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل تک نہ جائے, لیکن وہ میزائل فائر کر رہے ہیں. ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوریا اور عراق کے اندر جو وہاں کی ملیشیاز ہیں, خاص طور پہ جو حشد شعبی ہے, وہ اسرائیلی وہ امریکنز کی بیسز کو اٹیک کر رہی ہے, اور کل امریکنز نے بھی ان کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا ہے. نیو یارک ٹائمز کی آج کی رپورٹ ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے اقدامات نہ کرے. وہ خود کہہ رہے ہیں ان کے جو ڈیفینس اینالسٹ ہیں, ورنہ یہ جنگ بڑھ جائے گی. تو یہ جنگ بڑھتی دکھائی دیتی ہے. غزہ ایک بسیج علاقہ ہے, ایک محصور علاقہ ہے. وہاں پہ حماس یا جہاد یا القسام یا ان کی جو فورسز ہیں وہ ایک حد تک لڑ سکتی ہیں, لیکن آپ سمجھیں کہ لبنان ایک بسیج علاقہ نہیں ہے, اور حزب اللہ کو اس علاقے کی سب سے بڑی گوریلا فورس کہا جاتا ہے. حزب اللہ جس طرح انوالو ہو رہی ہے, اور آج ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ان کے جو رہنما ہیں ہاشم صفی الدین, جو نمبر 2 کہلاتے ہیں حسن نصر اللہ کے, ان کا بیان پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم ہمارے شہریوں کو مارو گے تو ہم تمہارے شہریوں کو ماریں گے, تم ہمارے علاقوں میں میزائل مارو گے ہم تمہارے علاقوں میں میزائل ماریں گے, ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اور ہم تمہیں اسٹون ایجز میں لے جائیں گے. یعنی یہ وہ جو خطرہ جو چاہ رہی تھی پوری دنیا کے لبنان انوالو نہ ہو, حزب اللہ انوالو نہ ہو, کیونکہ مسلم ممالک کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف بیان دیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں, لڑنا تو دور کی بات ہے. تو اس لیے یہاں کی جو جنگ ہے اس کا فیصلہ یہاں کی جو ریزسٹنس فورسز ہیں, جس میں حشد شعبی ہے, جس میں حزب اللہ ہے, جس میں انصار اللہ اور دیگر لوگ ہیں, یا حماس ہے, یا جہاد ہے, وہ کریں گی. اور اب آہستہ آہستہ جب یہ 38واں دن ہو گیا ہے تو لوگ غزہ کے لوگوں کے قتل عام پر خاموش نہیں بیٹھ رہے, اور وہ آہستہ آہستہ اس کے خلاف اپنے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں. آج میں نے پڑھا ہے کہ رشین ایک میزائل ہے جو وہ ان کے پاس موجود ہے, ایک چائنیز اور ایرانین میڈ میزائل ہے نور کے نام سے, جو حزب اللہ کے پاس موجود ہے, جو اینٹی شپ میزائل ہے. کہتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں اس کے استعمال کے بھی خطرات سامنے آ رہے ہیں, کہ جس طرح میڈیٹرین میں امریکن اور الائڈ فورسز کے بحری جہاز موجود ہیں. تو یہ صورتحال آپ کو آسانی سے ختم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. جو اسرائیل کا خواب ہے حماس کو ختم کرنے کا, یا غزہ سے ریزسٹنس ختم کرنے کا, یا 22 لاکھ فلسطینیوں کو غزہ بدر کر کے صحرائے سینا میں بھیجنے کا, مجھے نہیں لگتا کہ وہ کامیاب ہوتا دکھائی دے گا. فلسطین کے عوام اس وقت تمام مشکلات کے باوجود بھی
غزہ کو چھوڑنے کے لیے. نثار صاحب، اگر میں آپ سے لاسٹ بہت ہی اسپیسیفک یہ پوچھوں کہ لگ رہا تھا کیا ایران اس حد تک جائے گا جیسا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ براہ راست اس جنگ میں وہ شامل ہو جائے؟ جی، جس طرح حزب اللہ اور اس کے ساتھ جو الائیڈ آرگنائزیشنز ہیں، انصار اللہ اور حشد الشعبی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایرانی سپورٹڈ، ایون حماس، ان کو مین سپورٹ ایران کی رہی ہے. حماس کو گو کہ قطر کی اور ترکی کی بھی سپورٹ رہی ہے، لیکن باقی جو ادارے ہیں حزب اللہ سمیت اور انصار اللہ سمیت، یہ زیادہ تر ایران انفلوئنس لوگ ہیں اور ان کے پاس ایرانی بیس میزائل ہی ہے. تو ان کی انوالومنٹ یہ بتاتی ہے کہ ان کے پیچھے ایران ضرور موجود ہے. البتہ جس طرح عالمی رائے عامہ پہلے اسرائیل کے ساتھ تھی، تو اس وقت تک لگتا تھا کہ کوئی بھی کھل کر اتنی تیزی کے ساتھ اسرائیل کے خلاف نہیں کھڑا ہوگا بیانات کی حد تک. لیکن اب جب کہ پورا مغرب اسرائیل کے اس وار کرائمز کو جان چکا ہے، تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اور ایران سمیت کون کون سے ممالک اسرائیل کے خلاف انوالو نہیں ہو سکتے. اگر یہ جنگ بڑھے گی یا نسل کشی بڑھے گی، تو ایران سمیت کئی مسلم ممالک کو یا رشیا اور دیگر ممالک کو بھی اس میں آگے بڑھنا پڑے گا، کیونکہ اسرائیل کو روکنے کے لیے باقی لوگوں کو اپنا کردار بنانا پڑے گا. کیونکہ جہادی یا مزاحمتی تنظیمیں ایک حد تک تو ایک سپر پاور کا مقابلہ کر سکتی ہیں، لیکن سپر پاور کے مقابلے میں ایک بڑی پاور کو ہی آنا پڑے گا. شکریہ نثار صاحب.